السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کوکین کوئن انمول پنکی کی نشاندہی پر کراچی میں فلیٹ پر چھاپا، باتھ روم سے لاکھوں روپے مالیت کی کوکین برآمد، مقدمہ درج، منشیات کی رقم وصول کرنے والے فیاض اور ذیشان گرفت میں آ گئے۔ پنکی کے انکشافات کے بعد پنجاب کے منشیات نیٹ ورک میں ہلچل، لاہور پولیس نے کراچی پولیس سے مبینہ ڈرگ ڈیلرز کی فہرست اور پنکی کے بیانات طلب کر لیے۔ پی ایس ڈی پی میں وزارت مواصلات کا حصہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ نئی سڑکوں کی تعمیر اور پرانی سڑکوں کی مرمت ٹول ٹیکس کی آمدن سے ہی ممکن ہے۔ یقین دلاتا ہوں سڑکوں کی حالت بھی بہتر ہوگی، نئی سڑکیں بھی بنیں گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سینٹ میں اظہار خیال، بتایا سکھر حیدرآباد موٹر وے کے 5 سیکشنز میں سے 3 کی منظوری ہو چکی، ستمبر تک کام شروع ہو جائے گا۔ پی بی 36 قلعت سے میر ضیاء لانگو کی کامیابی برقرار، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ای سی پی نے درخواست گزار میر سعید لانگو کی درخواست مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، عوام کو بجٹ سے پہلے ریلیف ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، کہا حکومت کی ذمہ داری ہے قومی اسمبلی اجلاس کا کورم مکمل کرے۔ ایک اجلاس پر عوام کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئیں اور حاضری لگا کر چلے جائیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی منی ٹریل بے نقاب، اکاؤنٹ کس کے تھے، کہاں سے استعمال کیے جا رہے تھے؟ نجی بینک کا اکاؤنٹ ذیشان خٹک کے نام پر کھلوایا گیا۔ نجی کمپنی کا بینک اکاؤنٹ منشیات کی فروخت شدہ رقم کی وصولی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر واقع دکان کی تصاویر اور ایڈریس بھی منظر عام پر۔ دکان فیاض، سہیل اور ذیشان خٹک نامی بھائیوں کی ملکیت۔ پیسے کے لین دین میں ملوث خاتون منشیات فروش کے سہولت کار تینوں بھائی فرار، پولیس کی گرفتاری کی کوششیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی نشاندہی پر پولیس کا چھاپا، فلیٹ کے باتھ روم سے لاکھوں روپے مالیت کی کوکین برآمد، منشیات ایکٹ کے تحت ایک اور مقدمہ درج، ملزمان نے اپنے فلیٹ کے باتھ روم سے مختلف تھیلیوں میں کوکین برآمد کروائی۔ کوکین کا وزن 228 گرام ہے۔ ایف آئی آر کا متن۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، این ایچ اے کے منصوبوں کی سست روی پر ناراضگی کا اظہار۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو 4 لین سے بڑھا کر 6 لین کیا جائے گا۔ سیالکوٹ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کی جانب سے منصوبوں میں تاخیر کا نوٹس۔ صوبائی حکومتوں کے وعدوں پر عدم اطمینان، کہا این ایچ اے خود ادھورے منصوبے کی تکمیل کرے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اپیلوں میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو 20 مئی دلائل کی حتمی مہلت دے دی۔ امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر ہوں گے، نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ حکم نامہ جاری۔ چارسدہ میں مولانا شیخ ادریس کی ٹارگٹ کلنگ، مردان ریجن سے 7 ملزمان گرفتار۔ چارسدہ، نوشہرہ اور پشاور کے مختلف علاقوں کی جیو فینسنگ کا عمل جاری۔ ایک مبینہ ٹارگٹ کلر کے فرار ہونے کی ویڈیو پر تفتیش جاری۔ حکام کے مطابق مبینہ ٹارگٹ کلر موٹر سائیکل پر چمکنی پہنچا۔ اور خیبر پختونخوا میں مانسون سیزن کے لیے تیاریاں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، برساتی نالوں سیوریج لائنوں کی صفائی 30 مئی تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ جھیلوں، دریاؤں، گلیشیئرز کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی ریسکیو آلات، کشتیوں اور واٹر پمپس کی دستیابی 15 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ نشہ، رشوت اور طاقت کا خوفناک امتزاج، منشیات کی کالی دنیا میں کوکین کوئن کا راج۔ انمول عرف پنکی کے سنسنی خیز انکشافات، اداکار، ماڈل، سیاسی شخصیات اور ان کے اہل خانہ خریدار۔ 700 سے 800 افراد نشہ خریدتے تھے، 100 سے 150 گاہک مستقل، باقی ضرورت کے وقت رابطہ کرتے۔ زیادہ خریداری پر خصوصی پیکج بھی ملتا۔ تفصیلات سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع، وفاقی ادارے کی معاونت بھی حاصل کر لی گئی۔ منشیات ڈیلر کے مطابق سابقہ شوہر رانا ناصر کے اداروں سے تعلقات تھے۔ ایک سیاستدان کے ذمہ 5 لاکھ روپے قرض بھی واجب الادا۔ گزری اور بوٹ بیسن پولیس اسٹیشنز کو لاکھوں روپے رشوت دینے کا بھی دعویٰ۔ کراچی کی مقامی عدالت ورکرز کمپنسیشن اتھارٹی اور کورٹ آف کمشنر فار ورکرز کمپنسیشن اینڈ اتھارٹی انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ سینٹرل ڈویژن کراچی نے سینئر صحافی ذوالفقار علی ببر کے حق میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے میسرز ایئر ویوز میڈیا گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ کو 1 ماہ کے اندر 21,85,760 روپے کے واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا
عدالتی ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار کی جانب سے شواہد اور بیان حلفی جمع کروایا گیا، جبکہ جواب دہندہ کمپنی مؤثر دفاع پیش کرنے میں ناکام رہی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرز، ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشنز، بلدیاتی اداروں، ترقیاتی اداروں اور ڈائریکٹر انسداد تجاوزات سمیت متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی میں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کی روک تھام کے لیے مربوط کوششیں کریں اور جن زمینوں پر تجاوزات قائم ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ سرکاری زمینوں کے قابضین کو قانون کی گرفت میں لائیں اور یقینی بنائیں کہ تجاوزات کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا ملے۔ انہوں نے ٹریفک دباؤ کا سبب بننے والی تجاوزات کے خاتمے کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی مختلف کمیٹیوں کے ارکان پر مشتمل ایک وفد نے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ سید نہال ہاشمی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیم و تربیت، ہنرمندی اور باہمی روابط کے ذریعے خواتین کو تجارت سمیت مختلف شعبوں میں مستحکم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں ہیلتھ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر اکرم سلطان، ویمن ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کنوینر شمسہ جاوید، ڈپٹی کنوینر سیما شہباز، ڈاکٹر پروفیسر سمینہ خلیل، ڈاکٹر عالیہ کمال، ڈاکٹر ریما سجاد، ڈاکٹر گریش کمار، ڈاکٹر ذوالنورین، ڈاکٹر مریم، محمد عرفان قریشی، ماہم جمیل، ہیرا علوی، اسما امیر، سلطان محمود غزنوی، نادیہ مشتاق، ولید احمد اور احتشام شامل تھے۔ کراچی کے نجی اسپتال میں گزشتہ روز عالمی یوم نرس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نرسنگ اسکول کے پرنسپل گلنار جندانی سمیت مختلف ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے خطاب کیا۔ گلنار جندانی نے اپنی خطاب میں کہا کہ نرسنگ کا شعبہ انسانیت کی خدمت کا شعبہ ہے اور نرسیں اپنے نرم رویے اور خدمت سے مریض کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتی ہیں اور دنیا بھر میں نرسنگ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی نرسنگ کے شعبے میں خواتین و حضرات کی شمولیت ایک خوش آئند قدم ہے۔ تقریب میں بڑی تعداد میں میل فیمیل نرسز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اور اس موقع پر شرکا نے کیک کاٹ کر انٹرنیشنل نرس ڈے کے موقع پر نرسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی صدر نے یقین دہانی کرائی کہ چین ایران کو جنگی ساز و سامان فراہم نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے معاملے پر چین اور امریکہ کا موقف ایک ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ایران تنازع ختم کرنے پر بات ہوئی، وہ تہران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب کے ساتھ بیجنگ کی ایک تاریخی باغ کی سیر، امریکی صدر دورہ چین مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سلامتی کونسل کی اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سلامتی کونسل نااہلی کی علامت بن چکی، سب سے بڑا ثبوت امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر خاموشی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل میں اصلاحات ناگزیر قرار دے دیں۔ چینی صدر سے ایران تنازع ختم کرنے پر بات ہوئی، وہ تہران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔ ایران کے معاملے پر چین اور امریکہ کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا صدر شی جن پنگ ایران پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہیں چاہتے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں، آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے طے پائے، ہم نے بہت سے مسائل حل کر لیے جو دوسرے لوگ حل نہیں کر پاتے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، ایرانی جوہری تنصیبات ہماری نگرانی میں ہیں، کوئی ہلچل ہوئی تو فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایران پر مکمل ناکابندی عائد کی جائے گی، کسی جہاز کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایرانی قیادت میں جوہری پروگرام پر اختلافات موجود ہیں، امریکہ سے رابطے میں رہنے والی قیادت معقول ہے۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے، چین کا ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا، مشرق وسطی میں استحکام کی بحالی کے لیے مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے، تنازع کا جلد حل ہونا خطے کے مفاد میں ہے۔ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، وطن کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن سفارتکاری کے فروغ کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ برکس وزرائے خارجہ اجلاس میں عباس عراقچی کا ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کا مطالبہ،
کہا ایرانی قوم امن پسند ہے، جنگ نہیں چاہتی، آبنائے ہرمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، ایرانی بحری افواج سے تعاون لازم ہے، واضح کیا یو اے ای کو خارجہ پالیسی پر غور کرنا چاہیے، ایرانی عوام نے ثابت کر دیا قومی یکجہتی ہی مشکلات پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے، باہمی اتفاق کے ساتھ تعمیر نو کے دور سے بھی گزر جائیں گے، آئیں سب مل کر ایران کو دوبارہ تعمیر کریں، صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا اثر عالمی توانائی کی قیمتوں پر پڑے گا، کوئی بھی ملک نہیں چاہتا ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو، امریکہ اس پر عملی اقدامات کر رہا ہے، امریکی وزیر خارجہ کا بیان، واضح کیا تائیوان سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارت کا اندرونی مسائل کو بیرونی رنگ دے کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا، مودی حکومت کے گودی میڈیا کا من گھڑت بیانیہ پھر بے نقاب، جالندھر میں ملٹری کیمپ کے باہر دھماکے کا الزام بغیر تحقیقات اور شواہد پاکستان پر دھر دیا، اندرونی خلفشار کو چھپانے کے نام نہاد ملزم کا نام بھی شہزاد بھٹی بتایا، گرفتار ملزم بھارتی پنجاب کا رہائشی ہے۔ طالبان رجیم کا نیا ظالمانہ قانون، عوام کی ملکیتی زمینیں ہتھیانے کا گھناؤنا منصوبہ، رہائشی زمینیں سرکاری قرار دے کر ضبط کرنے اور دوبارہ فروخت کرنے کا پلان، افغان عوام کی جائیداد ہتھیانے کو بھی قانونی شکل دے دی، افغان میڈیا کے مطابق سرکاری جائیداد کے نام پر مختلف علاقوں میں ہزاروں ایکڑ زمین ضبط کر لی گئی۔ برطانیہ میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا، وزیر صحت ویس اسٹریٹنگ بھی مستعفی، کیئر سٹارمر پر عدم اعتماد کا اظہار، پارٹی قیادت کے لیے بھی نااہل قرار، لیبر پارٹی کی قیادت کے لیے متبادل سامنے آ گیا، گریٹر مینچسٹر کے میئر اینڈی ابراہم نے ضمنی انتخاب لڑنے کی حامی بھر لی، جارج سائمنز کا پارلیمانی نشست سے دستبردار ہونے کا اعلان، اینڈی ابراہم کے لیے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی راہ ہموار۔ فرینڈز آف پاکستان لاس اینجلس اور پاکستانی قونصلیٹ جنرل آفس کے اشتراک سے مارکہ حق کی سالگرہ کے موقع پر ایک باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں فرینڈز آف پاکستان کے روح رواں عارف ظفر منصوری سمیت تنظیم کے عہدیداروں اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قونصل جنرل نے ارکان کو تعریفی اسناد سے بھی نوازا۔ وزیر اعظم سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات، شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار، آئی بی آئی گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کی تعریف، کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں، یہ امر حوصلہ افزا ہے کہ آئی بی آئی ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو تعاون دے گا۔ ہوشیار خبردار، مہنگائی کی نئی لہر آنے کو تیار، آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور، پاکستان پر 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دی، نئے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ، ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، حکومت کی بجلی گیس صارفین پر نیا بوجھ ڈالنے کی بھی یقین دہانی، پروٹیکٹڈ صارفین کے علاوہ دیگر صارفین کے لیے ریٹ بڑھا دیے جائیں گے، پیٹرول بجلی اور گیس میں پوری لاگت وصول کی جائے گی، عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست رہنے اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، مشرق وسطیٰ کا تنازع اگلے سال بھی پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے، آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا۔ نئے بجٹ میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کے شعبوں میں چھوٹ میں کمی کا فیصلہ، جی ڈی پی کے 0.15% کے برابر اضافی آمدن متوقع، آمدن ایف بی آر کے اصلاحاتی منصوبے سے حاصل کی جائے گی، حکومتی آمدن کم ہونے پر اضافی ٹیکس اقدامات اٹھائیں گے، سرکار کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی۔ ایران جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات، عالمی ترقی کی رفتار متاثر ہونے کا خدشہ، رپورٹ کے مطابق جنگ طویل ہونے سے عالمی شرح نمو میں مزید کمی اور مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے، تیل کی قیمتیں زیادہ عرصے تک بلند رہ سکتی ہیں، آئی ایم ایف کی چیف ترجمان نے کہا عالمی معیشت بتدریج منفی منظر نامے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔